چین کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک بلند پہاڑ کا دامن ایسا ہے جس میں ایک خوشنما آبشار ہے جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لمبے اور سفید بالوں والی کوئی حسین لڑکی چٹانوں پر آرام کر رہی ہے۔ مقامی لوگ اسے سفید بالوں کا آبشار کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک دلچسپ کہانی مشہور ہے جو کچھ یوں ہے۔ صدیوں پہلے اس بلند پہاڑ کے قرب و جوار میں پانی بالکل ناپید تھا۔ وہاں کے لوگ بارش کا پانی اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ یہ پانی پینے کے بھی کام آتا اور آب پاشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کبھی بارش نہ ہوتی تو بستی کے لوگوں کو دور دراز ایک چشمے سے پانی لانا پڑتا تھا جو ان کے گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ گویا پانی کی قیمت تیل کے برابر تھی۔ اس بلند پہاڑ کے قریب ایک لڑکی رہتی تھی جس کے سیاہ بال اتنے لمبے تھے کہ ایڑیوں تک جا پہنچتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ اسے لمبے بالوں والی لڑکی کہا کرتے تھے۔ وہ اپنی بیمار ماں کے ساتھ جو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی رہا کرتی تھی اور بکریاں پال کر گزارا کرتی تھی۔ ہر روز صبح سویرے وہ 2 میل کی مسافت طے کر کے پانی لاتی اور پھر پہاڑ پر جا کر بکریوں کے لیے چارہ لاتی۔ یوں اسے صبح سے شام تک جان توڑ کر محنت کرنا پڑتی تھی۔ ایک دن حسب معمول وہ گھاس اکٹھی کرنے کے لیے ایک ٹوکری لے کر پہاڑ پر گئی۔ صرف نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک عمودی چٹان کے اوپر پہنچی تو اچانک اس کی نظر ایک شلجم پر پڑی جو چٹان کی سطح پر اگا ہوا تھا۔ اس کے پتے سبز اور چمکدار تھے۔ لڑکی نے سوچا اسے تو بہت مزیدار کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر شلجم کو جڑ سے اکھاڑ لیا جو بالکل سرخ اور گول تھا، لیکن اسے اکھاڑنے سے چٹان میں ایک سوراخ ہو گیا اور وہاں سے صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ اچانک شلجم لڑکی کے ہاتھ سے اچھل کر واپس اسی سوراخ پر جا گرا اور پانی آنا بند ہو گیا۔ لڑکی کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ چشمے کا ٹھنڈا پانی پینے کے لیے بے تاب تھی۔ اس نے شلجم کو دوبارہ ہٹایا تاکہ دوبارہ پانی بہنے لگے۔ پھر وہ سوراخ سے منہ لگا کر دوبارہ پانی پینے لگی۔ پانی ٹھنڈا اور ناشپاتی کے رس کی طرح میٹھا تھا، لیکن پانی پینے کے بعد جو ہی اس سے سوراخ سے منہ ہٹایا، شلجم اس کی گرفت سے نکل کر دوبارہ سوراخ کے منہ پر جا گرا اور پانی آنا بند ہو گیا۔ وہ حیرت کے عالم میں کھڑی شلجم کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک آندھی آئی اور اسے اڑا کر ایک غار میں لے گئی۔ غار کے پتھر پر ایک عجیب و غریب انسان بیٹھا تھا جس کا پورا جسم بھورے بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی سے خوفناک آواز میں کہا، اب تمہیں میرے چشمے کا راز معلوم ہو گیا ہے، لیکن تم اس کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا۔ اگر تم نے میرا حکم نہیں مانا اور دوسرے لوگ بھی میری ملکیت میرے چشمے کا پانی لینے آئے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ میرے الفاظ گرہ میں باندھ لو، میں اس پہاڑ کا جن ہوں۔ اتنے میں ایک بار پھر ہوا چلنے لگی اور اس نے اس کو واپس پہاڑ کے دامن میں پہنچا دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر آ گئی۔ گاؤں والے تو درکنار، اس نے اپنی ماں سے بھی اس چشمے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کھیت بالکل سوکھے پڑے ہیں اور گاؤں والوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ عورت اور مرد، بچے اور بوڑھے جب 2 میل کی مسافت طے کر کے اپنی بالٹیوں میں پانی لاتے تھے تو ان کے جسم پسینوں سے شرابور ہوتے تھے۔ وہ سوچتی تھی کاش میں ان کے سامنے پہاڑی چشمے کا ذکر کر سکتی۔ اگر لوگ شلجم کو چشمے کے سوراخ سے ہٹا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور سوراخ کے منہ کو چوڑا کر دیں تو پہاڑ سے گاؤں تک پانی ایک ریلے کی طرح بہنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسے وہ خوفناک بالوں والا جن یاد آ جاتا اور سوچنے لگتی کہ خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اس کی ذہنی اذیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی اور اسے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ وہ بے حس اور بے جان مورتی کی جیسی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے رخساروں کی سرخی زردی میں تبدیل ہو گئی۔ چمکدار سیاہ بال خشک اور بے آب و تاب ہو گئے۔ اس کی ماں اس کی اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ آخر ایک دن اس نے بیٹی سے پوچھ ہی لیا، میری بیٹی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لیکن لڑکی صرف اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔
وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سیاہ چمکدار بال سفید ہو گئے کیونکہ وہ انہیں سنوارتی تک نہیں تھی۔ گاؤں والے آپس میں قیاس آرائیاں کرنے لگے، کیسی عجیب بات ہے، ایسی کمسن لڑکی کے بال اچانک سفید ہو گئے۔ وہ بے حس و حرکت اپنے دروازے کا سہارا لیے کھڑی رہتی، کوئی کوئی نظروں سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی اور زیر لب کہتی، پہاڑ کی چوٹی پر ایک، لیکن اسے جملہ مکالنے کی ہمت کبھی نہ ہوئی، بلکہ وہ اپنے ہونٹ چبانے لگتی، حتیٰ کہ ان سے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن حسب معمول وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر سفید داڑھی والے ایک بہت ہی ضعیف آدمی پر پڑی، جو کہ پگ ڈنڈی پر لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ دراصل وہ 2 میل دور سے ایک گھڑے میں پانی لا رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک چٹان سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ اس کا گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ لڑکی تیزی سے اس کے پاس پہنچی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ اس دوران میں اسے مسلسل بوڑھے آدمی کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کے کمزور چہرے پر نظر ڈالی، جس پر بے شمار جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں بھی کتنی بزدل ہوں، لڑکی دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی۔ میں موت کے خوف میں مبتلا ہوں، جبکہ یہاں سارے کھیت خشک پڑے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ میری بزدلی اور خوف ہی کی وجہ سے گاؤں والے اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے خوف ہی کی وجہ سے اس بوڑھے آدمی کی ٹانگیں زخمی ہوئیں۔ میں بزدل بزدل۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے اس بوڑھے سے کہا، اس بلند پہاڑ پر ایک چشمہ ہے، اگر تم شلجم کو اکھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر ڈالو اور چھینی سے اس سوراخ کو چوڑا کر دو تو پانی پہاڑ سے بہتا ہوا گاؤں تک پہنچ جائے گا۔ یہ سچ ہے، میں نے وہ چشمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ بوڑھا کچھ کہتا، وہ چیختی ہوئی دیوانہ وار گاؤں کی گلیوں میں دوڑنے لگی۔ سب لوگ میرے ساتھ چلو، پہاڑ پر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ اس نے انہیں تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے یہ چشمہ دریافت کیا، لیکن پہاڑی جن کی دھمکی کا ذکر اس نے کسی سے بھی نہ کیا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ ایک نیک دل لڑکی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا اور وہ اپنی چھینیاں، چاقو اور ہتھوڑے لے کر اس پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی لڑکی نے شلجم کو اکھاڑ ڈالا اور اسے ایک پتھر پر پھینکتے ہوئے کہا، جلدی کرو، اس کے ٹکڑے کر ڈالو، جلدی کرو۔ اچانک ایک ساتھ بہت سارے چاقو فضا میں لہرائے اور آنن فانن شلجم کے بہت سارے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر گئے۔ اسی اثنا میں سوراخ سے پانی بہنے لگا، لیکن سوراخ بہت چھوٹا تھا۔ جلدی کرو، لڑکی نے چلا کر کہا، اپنی چھینیوں سے اس سوراخ کو چوڑا کر دو، جلدی کرو، جلد از جلد یہ کام ختم کرو۔ سب لوگ سر جھکا کر اس کام میں جٹ گئے اور اپنی چھینیوں سے چٹان کو کاٹنے لگے۔ کچھ دیر میں ہی سوراخ کا منہ پہلے پیالے جتنا، پھر بالٹی جتنا اور پھر ایک ڈرم جتنا بڑا ہو گیا۔ اب پانی تیزی سے فوارے کی طرح ابلتا ہوا نیچے کی طرف بہنے لگا۔ گاؤں والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوشی میں ناچنے اور تالیاں بجانے لگے۔ ٹھیک اسی لمحے ایک تیز آندھی آئی اور اس لڑکی کو اڑا کر لے گئی، لیکن گاؤں والے نئے چشمے کی خوشی میں ایسے دیوانے ہو رہے تھے کہ لڑکی کے غائب ہونے پر کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے پوچھا، لمبے بالوں والی لڑکی کہاں گئی؟ شاید وہ ہم سے پہلے ہی گاؤں واپس چلی گئی تاکہ اپنی بیمار ماں کو خوشخبری سنا سکے۔ دوسرے آدمی نے قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا۔ سب لوگ خوشی سے جھومتے ہوئے چٹان سے نیچے اترے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دراصل لڑکی کو پہاڑی جن نے اٹھا لیا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے پہنچی تو اس نے غضبناک ہو کر کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کو مت بتانا، لیکن تم نے تمام لوگوں کو بتا دیا۔ انہوں نے شلجم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور سوراخ کو بڑا کر کے میرے چشمے کا پانی لے لیا۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لمبے بالوں والی لڑکی، جس کے سفید بال شانوں پر بکھرے پڑے تھے، بڑی بہادری سے کھڑی تھی۔ اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میں ان لوگوں کے لیے خوشی خوشی اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں تمہیں آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ پہاڑی جن نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں تمہیں چٹان پر لٹا دوں گا، میں تمہیں چٹان پر لٹا دوں گا اور پہاڑ کا پانی بلندی سے تمہارے جسم پر ہمیشہ گرتا رہے گا۔ تمہاری یہی سزا ہے، ایک طویل اور دردناک سزا۔ میں ان لوگوں کی طرح خوشی خوشی پانی کے نیچے لیٹ جاؤں گی۔ لڑکی نے پرسکون انداز میں جواب دیا،
لیکن ازراہ کرم، تم مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دو تاکہ میں گھر جا کر اپنی بیمار ماں اور بکریوں کی دیکھ بھال کا انتظام کر سکوں۔ جن نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، لیکن اگر تم واپس نہ آئی تو میں چشمے کا منہ پھر سے بند کر دوں گا اور تمام گاؤں والوں کو قتل کر دوں گا۔ جب تم واپس آؤ تو خود ہی چٹان پر لیٹ جانا، مجھے زحمت مت دینا۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہوا کی ایک تیز جھکڑ نے اسے پہاڑ کے دامن میں پہنچا دیا۔ جب وہاں اس نے پانی بہتا ہوا دیکھا تو اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا اور وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے گھر جا پہنچی۔ اس کے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اصل صورتحال سے ماں کو آگاہ کرتی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، امی، پہاڑ کا پانی بستی میں آ چکا ہے، اب ہم لوگوں کو پانی کی تکلیف کبھی نہ ہوگی۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری سہیلیوں نے جو کہ پڑوس کے گاؤں میں رہتی ہیں مجھے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلایا ہے۔ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں نے پڑوس والی خالہ سے کہہ دیا ہے، وہ آپ کی اور بکریوں کی دیکھ بھال کر لیں گی۔ بہت اچھا، ماں نے خوش دلی سے کہا۔ پھر وہ ماں کا جواب سن کر پڑوس والی خالہ کے پاس گئی اور انہیں تمام ذمہ داریاں سونپ کر واپس ماں کے پاس آئی۔ امی، میں وہاں 15 دن تک رہوں گی، تم فکر نہ کرو، ماں نے کہا۔ جاؤ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اچھا وقت گزارو، میری فکر نہ کرنا۔ پڑوسن بہت اچھی اور رحم دل خاتون ہے، وہ میرا پورا خیال رکھیں گی۔ بیٹی نے بوڑھی ماں کے چہرے اور ہاتھوں کو تھپتھپایا اور چپکے سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مویشیوں کے باڑے میں گئی۔ جب وہ بکریوں کو تھپکیاں دے رہی تھی تو ایک بار پھر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر پھر ماں سے کہا، امی، میں جا رہی ہوں۔ اس کی ماں کو کیا معلوم تھا کہ اس کی چہیتی بیٹی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں کچھ کہتی، وہ تیزی سے پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے اس کے لمبے بال شانوں پر دونوں طرف لہرا رہے تھے۔ راستے میں پیپل کا ایک گھنا درخت کھڑا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے پہنچ کر لڑکی نے اس کے تنے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے درخت، آج کے بعد میں کبھی بھی تمہارے سائے کی ٹھنڈک حاصل نہ کر سکوں گی۔ یکا یک یہ بوڑھا آدمی درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کی داڑھی سبز تھی اور سبز رنگ کے ہی کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ اے لمبے بالوں والی لڑکی، تو کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی نے سرت آ بھری اور سر جھکا لیا۔ مجھے تمہارے تمام مصائب کا علم ہے، بوڑھے نے کہا۔ تم ایک رحم دل لڑکی ہو، اس لیے میں تمہیں بچا کر رہوں گا۔ میں نے پتھر کی ایک مورتی بنائی ہے جو تمہاری ہم شکل ہے۔ درخت کے پیچھے جا کر اس پر ایک نظر ڈالو۔ لڑکی نے درخت کے پیچھے جا کر اس مورتی کو دیکھا جو از سر تاپا اس سے مشابہ تھی، البتہ اس کے بال زیادہ لمبے نہ تھے۔ لمبے بالوں والی لڑکی اس مورتی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، پہاڑ کا جن تو یہی چاہتا ہے کہ تم پانی کے نیچے چٹان پر لیٹ جاؤ۔ اب تم اس اذیت ناک اور طویل آزمائش سے بچ سکو گی، اس لیے میں پتھر کی اس مورتی کو اس چٹان پر لٹا دوں گا، لیکن تمہاری طرح اس کے بال سفید اور لمبے نہیں ہیں، اس لیے تمہیں تھوڑی تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ میں تمہارے سفید بال کاٹ کر مورتی کے سر پر لگا دیتا ہوں تاکہ پہاڑی جن کو شک نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کچھ کہتی، بوڑھے آدمی نے اس کا سر جھکا کر اس کے سارے بال کاٹ لیے اور مورتی کے سر پر لگا دیے۔ حیران کن بات یہ ہوئی کہ بالوں نے فوراً مورتی کے سر میں جڑ پکڑ لی۔ اب لمبے بالوں والی لڑکی کے بال غائب ہو چکے تھے۔ بوڑھا مسکرایا اور لڑکی سے کہا، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو، اب کھیتوں کے لیے پانی کی کمی نہیں ہوگی، تم لوگ محنت کرو گے تو پورا گاؤں خوشحال ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پتھر کی مورتی اپنے کندھے پر رکھی اور جلدی جلدی پہاڑ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس نے مورتی کو چٹان پر اس طرح لٹا دیا کہ پانی کا سفید تیز دھارا اس کے لمبے بالوں پر پھسلتا ہوا پہاڑی چٹان سے نیچے کی طرف بہتا رہا۔ لڑکی پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے سر میں کھجلی ہونے لگی۔ اس نے سر کو جانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چونک پڑی۔ اس کے سر پر بال اگ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین کو چھونے لگے۔ اس نے بالوں کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، وہ بالکل سیاہ تھے۔ اب تو وہ خوشی سے ناچنے لگی۔ اس نے درخت کے نیچے کافی دیر تک انتظار کیا، لیکن بوڑھا شخص واپس نہیں آیا۔ اچانک درخت کی پتیاں اور شاخیں تیز ہوا میں جھومنے لگیں اور اس کی سرسراہٹ میں لڑکی کو واضح طور پر یہ الفاظ سنائی دیے، لمبے بالوں والی لڑکی، ہم نے پہاڑی جن کو خوب بے وقوف بنایا، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ لڑکی نے خوشی سے سرشار ہو کر پہاڑ سے گرتے ہوئے چشمے کی طرف دیکھا، پہاڑ کے دامن میں کھڑی ہوئی سبز فصلوں اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالی، پھر پلٹ کر دیو کامت پیپل کی طرف دیکھا
اور اپنے چمکدار لمبے سیاہ بالوں کو لہراتے ہوئے ناچتی کودتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔